محمد آصف اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی کلام سنیں گے۔ محمود بھائی تو ہوتے ہی ہیں ہمارے ساتھ، اس پروگرام کی زینت ہے، رونق ہے۔ تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، رضا الہی پانے کے لیے، اللہ کریم کو خوش کرنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے پروگرام میں شامل رہنا ہے، علم دین بھی سیکھنا ہے، عمل بھی کرنے کی نیت کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں کہ پروگرام چل رہا ہے، دیکھیں۔ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو شیئرنگ بہت آسان ہوتی ہے۔ یوٹیوب پر مدنی چینل لائیو کے نام سے چینل ہے، فیس بک پر مدنی چینل لائیو کے نام سے پیج ہے، اب وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹس کے سیکشن میں اپنے پیغامات اور اپنی فرمائشیں بھی پہنچاتے ہیں، اور کالز بھی کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں۔ اب ہمیں اس پروگرام میں بنیادی طور پر فرمائشیں کرتے ہیں، ہفتے کی رات ہوتی ہے، ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ نعتیں اور کلام سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی کال کر کے ایک آدھ شعر ہمیں سنا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی نعت سنیں گے۔ کوئی مسٹیک ہوگی تو انشاءاللہ محمود بھائی ہیں، آصف بھائی ہیں، سلمان بھائی ہیں، آپ کی تربیت بھی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیلنج دینا چاہتے ہیں، کوئی سوال اشعار وغیرہ کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس پروگرام میں، اور اگر کوئی شعر سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی وضاحت پوچھنا چاہتے ہیں، تشریح جس کو کہتے ہیں، تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتا پائیں۔ سلمان بھائی، مدنی مذاکرے کی جو بہاریں ہیں الحمدللہ، یہ ایک بڑا ہی پورا ہفتہ اس کو کہیے کہ اس کا انتظار ہوتا ہے، 8:30 بجے سے پھر مدنی چینل پر بیٹھنا ہے۔ الحمدللہ میرا بھی یہ معمول ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میرے جو دوست احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کہیں بھی ہوں، سفر میں بھی ہوں ایون، تو مدنی مذاکرے کو موبائل میں چلا لیتے ہیں۔ امیر علیہ سنت جب تشریف لے آئے تو اب کوئی اور بات یا کوئی اور کام نہیں ہو، ڈرائیونگ ہو رہی ہے، سفر ہو رہا ہے، یا گھر میں کھانا بھی کھا رہے ہیں ایون، تو مدنی مذاکرہ چلتا رہے۔ اب کیا فرماتے ہیں مدنی مذاکرے کی افادیت، اہمیت، اور پھر اس کے بعد کچھ یاد خدا و مصطفیٰ کی افادیت پر بھی آپ مدنی پھول دیجیے گا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ تو میں نے آئی وٹنس کیا ہوا ہے جی مدنی مذاکرہ۔ ایک دفعہ آپ کے ساتھ گاڑی سے، آپ کی مسجد سے غالباً رمضان شریف میں ہم لوگ آ رہے تھے، تو آپ نے ماشاءاللہ گاڑی میں بھی مدنی چینل جو ہے وہ آن کیا تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بزرگان دین کا انداز رہا ہے کہ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے، اپنے محبین، متعلقین، متوسرین، یعنی جو ان کے پاس آ رہے ہیں، جو ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک انداز دیکھیں۔ جناب جنید بغدادی سے اوپر آپ چلے جائیں، اہل بیت اطہار میں حضرت امام جعفر صادق ہیں، اور پھر اس سے اوپر امام محمد باقر ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، اور جو اولیاء کرام ہیں، مشائخ ہیں، ان کا انداز یہی رہا ہے کہ انہوں نے مخلوق خدا کا تزکیہ کیا ہے، یعنی ان کے دلوں کو پاک اور صاف کیا ہے۔ زکا یزکی تزکیۃً، مطلب پاک کر دینا، اور صاف کر دینا، ستھرا کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز، اللہ کریم نے جو حضور کے اوصاف بیان فرمایا نا جی، اس میں ایک انداز فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وَيُزَكِّيكُمْ ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر دونوں یہ باتیں موجود ہیں۔ حضور کا بھی انداز یہ رہا کہ حضور نے کیا کیا، اپنے پاس آنے والوں کو پاک اور صاف کر دیا۔ مزکا عنہ کیا ہے، یعنی کس چیز سے پاک کیا ہے، کون سی چیز سے پاک کیا ہے، تو فرمایا دنیا کی محبت ہے۔ تو یہ بزرگان دین کا مبارک حضور کے صدقے میں یہ مبارک انداز رہا ہے کہ یہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کا دل دنیا کی محبت سے اس کو آزاد کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرتے ہیں، اور اپنے پاس آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتاتے ہیں، شریعت اسلام کی تعلیمات بتاتے ہیں، اور وہی انداز الحمدللہ سلاف کا شیخ طریقت امیر سنت لے کر چل رہے ہیں۔ اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ اس کو کہا گیا، تو اگر اسی کو ختم کر رہے ہیں، گویا ہر برائی مٹانے کے لیے یہ کوشش ہے، ایک چیز سے گویا سب صفائیاں ہو رہی ہیں۔ درست فرمایا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت سارا پیسہ دے کر اور بہت ساری کوئی قربانی دے کر بھی شاید اس طرح کی چیز نہ حاصل کی جا سکے جو ان کی بارگاہ میں آ کر ہمیں مل جاتی ہے، کہ جو ہم کہیں کہ بے لوس ایک کام ہے، کہ جس کی کوئی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے، جس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے شیخ طریقت کو، کہ جو یہ باتیں یا جو یہ تربیتیں فرماتے ہیں، تو وہ اس کی مثال نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح سے ہر جگہ عام جگہوں پہ مل جائے، ہر کوئی چیز، مطلب کوئی کہے پیسے والا ہوں تو میں یہ چیز حاصل کر سکتا ہوں، نہیں، یہ جو تربیت ہے یہ خاص لوگوں سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ یہ بہت بڑی مثال ہے۔ انداز دیکھیں اپنے اشفاق بھائی، بزرگان دین کا مبارک انداز ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان میں جو ایک چیز، ایک عنصر بڑا نمایاں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کا خیال اور احساس رکھا جائے۔ جی، الخلق عیال اللہ، یوں فرمایا گیا ہے کہ مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اللہ کریم جو ہے وہ راضی ہوگا۔
ایک مقام پر پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہوں، بعض چیزوں کا تو خالد بھائی کو بھی جو ہے وہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کیا کیا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ امیر علیہ سنت پروگرام دیکھ رہے تھے، اچھا، امیر علیہ سنت نے پھر اس پہ ہمیں رہنمائی فرمائی۔ خالد بھائی اچھا کیا رہنمائی فرمائی کہ آپ نے یہ کہا کہ بھائی خالد بھائی کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو اس سے ہو سکتا ہے خالد بھائی کا دل دکھا، اور پھر خالد بھائی کے ساتھ ان کے دوست احباب گھر والے اگر دیکھنے تو بھئی یہ اس میں کوئی شخصیت عنصر تو سامنے نہیں آ رہا، اس پہ غور کر لیں۔ میں نے بھی امیر سنت کے میسج کو پھر ہاتھوں ہاتھ لیا، میں نے کہا جی میں ان سے معافی مانگتا ہوں جا کے، وہ پروگرام کے بعد ہی آیا تھا، بعد آیا تھا، ہاں جی، اچھا اچھا، تو مجھے فرمایا کہ دیکھ لیں بات کر لیں، اگر کوئی نہیں ہے تو اس کی حاجت بھی نہیں ہے اس کو سب کے سامنے بھی کرنے کی۔ تو میں خالد بھائی کے پاس گیا، انہوں نے کہا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بزرگوں کی حساسیت یہ ہے کہ دل نہ دکھے اور آپس کے اندر نفرت پیدا نہ ہو، محبت پیار سے جڑ کے رہیں۔ میں نے ایک چیز دیکھی اشفاق بھائی، میں ایک جو ہے وہ کمہار واڑے میں گیا، یہ نیو کراچی کے قریب کہیں جگہ ہے، نارتھ کراچی ہے پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال ہے سے، تو وہاں مٹی کے برتن بنتے ہیں۔ مٹی کا جو بڑا گملہ جو بنتا ہے نا اشفاق بھائی، بڑا برتن جو بنتا ہے تنور جیسے بنتا ہے جی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کا حصہ الگ بنتا ہے، اوپر کا حصہ الگ بنتا ہے، اچھا، لیکن ان دونوں کو جب جوڑتے ہیں تو وہ بالکل ایک ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہی مسلمان جو ہے نا جی، یہ اگرچہ الگ الگ ہیں، ایک الگ ہے جیسے یہ محمود بھائی ہیں، میں سلمان بھائی ہوں، لیکن ہم شریعت اسلامیہ کی جو دی ہوئی محبت اور اخوت کی جو پرت ہے وہ اپنے دونوں درمیان میں لگا کے آپس میں جڑ جائیں گے تو یہ ایک ہی بن جائیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہے گی اور ایک بھی ہاں رہیں جی، گے، ایک بھی رہیں گے، درست فرمایا۔ یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، صحیح، حضور بتا رہے ہیں کہ مسلمان معاشرے کی مثال ایک اس دیوار کی سی ہے جس کی ہر اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے، اور یہی پیغام کجسد واحد، جی بالکل ایک جسم کی طرح فرمایا گیا۔ ہاں جی ایسے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کی آپ نے بات کی، ہمارا ایک بہت پاپولر پروگرام ہے مدنی چینل کا، ماشاءاللہ صبح سویرے جو ہے وہ صبح بنا دیتا ہے لوگوں کی، اور امیر علیہ سنت بھی دیکھتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ یہ چونکہ یہ جو پروگرام ہے اس میں نعت خواہ ہمارے خاص طور پر آتے ہیں، آج بھی آپ سے بھی نعتیں ہم نے سننی ہے کوشش کر کے جتنا پاسبل ہو، اور فرمائشیں کرنے کے لیے بھی میں نے ناظرین سے کہا ہے کہ آپ کال بھی کریں۔ تو اس میں آپ کو ایک بڑا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، کئی سال ہو گئے، تقریباً 6 سال جی 6-7 سال ہو گئے ایسی بات، ماشاءاللہ، نومبر 2015 سے یوں سمجھیں 15 کہ سے یہ باقاعدہ میری ذمہ چھٹا سال داری ہے، میں شامل ہوا، ہاں جی 6واں یا 7واں سال اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جی تو آپ کو نعت خوانوں کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا اس میں؟ اللہ اور کچھ تو باتیں ہوں گی جو آن ایئر نہیں بتا سکتے ہوں گے آپ، کچھ بتا دیجئے، کچھ ناظرین سے آج شیئر کر لیتے، کچھ آن ایئر آج کر لیتے، جزائے خیر عطا کہ فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نعت خواں دیکھتے بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مدنی چینل پہ نہیں آتے لیکن وہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں ایک نعت خوانی کا عنصر ہے، الجنس یمیل الی الجنس، یہ بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ من حیث المجموع اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ایک اچھا ہمارے اسلامی بھائیوں کا انداز ہے، اور اپنے جو اسلامی بھائی ہیں ہمارے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک تسلی ہوتی ہے کہ شعر پڑھیں گے تو صحیح پڑھیں گے، اور کوئی ایسی مطلب غلطی نہیں کریں گے کہ جس پہ شرعی گرفت بن جائے۔ اور جو ایک اور بڑی پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی اسلامی بھائی کو توجہ دلائی ہے کہ یہ شعر یوں نہیں یہ یوں ہے تو ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہمارے نعت خوان بات رکھتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ نعت خوان خود ایک شخصیت ہے۔ آپ جیسے محمود بھائی ہیں ایک شخصیت ہیں، آپ دیکھیں نیوز لیٹر بھی جو اب پروگرام کا جاری ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو محمود بھائی کی تصویر بھی ہے درمیان میں ماشاءاللہ، تو خیر الامور یوسط ہوا، یہ بھی ہے بہتر کام درمیانہ ہوتا ہے، اللہ رحمت فرمائے۔ یہ میں نے ایسے عذرائے ایک دفعہ نے بات کی ہے، تو یہ بھی شاید اس سے پہلے نعت خوانوں سے اتنا واسطہ نہیں پڑا ہو نا آپ کا، جی درست فرمایا۔ یہ سلسلے کی تیاری میں ایک ہوتا ہے آپ کے ذمہ جو ہے نا پورا سال، ہر ہفتے کے 5 پروگرام ہیں، آپ سمجھیے پورا سال ہی پروگرام ہے، روز کا آپ کو ٹینشن ہوگا کہ بھائی کل کس نے آنا ہے، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں صبح کی آپ کو ٹینشن ہوگی 9 بجے پروگرام آن ایئر ہے، تو میرے ساتھ کون کون ہے، اس میں نعت خواں بھی کچھ تو وہ ہوگا، ہے اور نعت خواں بھی آپ نے خود کہہ دیا شخصیت ہے تو کبھی لیٹ بھی آتے ہوں گے، کبھی اور بھی کچھ مسائل ہو جاتے ہوں کچھ پر ٹینشن ہوتی ہے اور کچھ پر اطمینان ہوتا ہے، اور اب ماشاءاللہ اب خود پڑھنے لگے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکراً، آپ دعا فرمائیں، میں تو بس سیکھ رہا ہوں، دعا فرمائیں، سیکھنے والا آج ماشاءاللہ آصف بھائی نے بڑا اچھا کلام پڑھا، وہ ماشاءاللہ یاد ہے شالہ وسدہ روے جی تیرا سونا، بڑا اچھا سما باندھا تھا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ اور امیر علیہ سنت بھی ذوق میں تھے۔ اور یہ جو ایام ہے ربیع الاخر کا اختتام ہے، جی آج غالباً 27 ربیع الاخر ہے، تو اس میں اب جو ہے نا تیاری ہونا شروع ہو جاتی ہے حج کی، اللہ، حج کے ایام یوں کہیے کہ اب وہ جیسے یہ اب جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، پھر رجب میں تو فارم وغیرہ آ ہی جاتے ہیں،
تو آصف بھائی چند اشعار اگر ہو جائے, بڑا پیارا کلام ہے. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا. حج کی دعا بھی ہو کہ پچھلے سال لاکھوں کی امیدیں جو تھی وہ ٹوٹی, اور اس سال بڑی امیدیں ہیں کئیوں کو, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اس بار کئی ایسے وہ ہوں گے, اگر اجازتیں ملتی ہیں تو اللہ رحمت فرمائے, آسانی ہو جائے. تو انسینٹیوز ان کے لیے ہوں گے جو پہلے رہ گئے, تو جو بیچارے نئے لائن میں لگے ہوں گے ان بیچاروں کا کیا ہوگا. اللہ خیر کر دے, اور کچھ اشعار کے ذریعے دعا بھی ہو جائے, حمد بھی ہو